کیا آپ کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی یاد ہے؟ وہی عافیہ صدیقی جو قوم کی بیٹی تھی، وہی عافیہ صدیقی جو 3 بچوں کی ماں تھی، وہی عافیہ صدیقی جس کے لیے ملک کے تمام حکمرانوں نے اپنی الیکشن مہم میں امریکہ سے واپس لانے کا وعدہ کیا تھا، اور وہی عافیہ صدیقی جو آج بھی امریکہ کی ریاست ٹیکساس کی جیل میں قید ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو سب کچھ کیوں سنا رہا ہوں؟ وجہ آپ جان لیجیے۔ دنیا مانتی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا امریکہ میں ٹرائل شکوک و شبہات میں ہوا، لیکن ہمارے وزیر خارجہ کا ماننا ہے کہ عافیہ صدیقی کو سزا قانونی طریقہ کار کے تحت ہوئی۔ واشنگٹن میں گفتگو کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا کو اس لیے تسلیم کیا کیونکہ وہ امریکی عدالتی نظام کے تحت ہوئی۔ یہ بات انہوں نے عمران خان کی سزا سے متعلق سوال پر کہی جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ کو اس معاملے پر مداخلت کرنی چاہیے۔ اسحاق ڈار نے جواب میں کہا کہ جس طرح پاکستان نے امریکہ کے عدالتی فیصلے کا احترام کیا، ویسے ہی عالمی برادری کو بھی پاکستان کے عدالتی نظام کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن دنیا مانتی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے مقدمے کی شفافیت کے بارے میں کوئی یکسر اتفاق رائے موجود نہیں ہے۔ دوسری صورت میں اس پر شدید اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ امریکی عدالتوں نے 3 فروری 2010 کو انہیں 7 الزامات کے تحت مجرم قرار دیا۔ امریکی فوجی اور FBI اہلکاروں پر حملے، ہتھیار کا استعمال اور اسالٹ کے الزامات۔ اس کے بعد 23 ستمبر 2010 کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال کے لیے قید کی سزا سنا دی گئی۔ سیکنڈ سرکٹ اپیل کورٹ نے 2012 میں اس سزا کو برقرار رکھا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ جج نے کوئی قابل اعتراض غلطی نہیں کی اور مقدمہ میرٹ پر جائز تھا۔ اگر یہ جائز تھا تو کئی سال ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو غائب کیوں رکھا گیا؟ 2003 سے 2008 تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے 3 بچوں کے ہمراہ نامعلوم مقام پر غائب رہی، جس کے بارے میں بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ غیر قانونی طور پر امریکی یا پاکستانی اداروں کی تحویل میں تھی، اور اس دوران انہیں تشدد یا بے یادی کے حالات میں رکھا گیا۔ خاندان اور حامیوں کا کہنا ہے کہ رسمی قانونی اقدامات کے علاوہ سیکنڈری انفارمیشن ذرائع پر مبنی معاملات ہی سامنے آئے، مثلاً سیاہ کار سرکاری مراکز وغیرہ جو عدالت میں نہیں رکھے گئے۔ دفاع کی جانب سے الزام لگایا گیا تھا کہ مقدمے میں پیش کیے گئے ثبوت جیسے ہتھیار پر فنگر پرنٹس، گولیوں کے خول یا دیگر ٹیسٹ کے نتائج کسی بھی طرح ڈاکٹر عافیہ سے منسوب نہیں کیے گئے۔ کوئی گولی کا خول یا دیوار میں کوئی گولی کا نشان نہیں ملا، ہتھیار پر اس کے فنگر پرنٹس نہیں تھے۔ بعض مبصرین نے کہا کہ مقدمہ بنیادی طور پر پروسیکیوٹر کے بیانات اور ایک FBI اہلکار کے بیان پر ٹکا ہوا تھا، جبکہ دفاع کو گواہوں کی فہرست پہلے فراہم نہیں کی گئی جیسا کہ قانونی طور پر متفق تھا۔ مقدمے کے دوران ڈاکٹر عافیہ نے اپنے وکلاء کے ساتھ تعاون ترک کر دیا، بے ہوشی، عدالت کا بائیکاٹ اور بدزن اور غیر معیاری بیانات جاری کیے گئے۔ ان کے ذہنی توازن پر سوالات اور کچھ نفسیاتی تشخیص میں ان کی ذہنی خرابی کی بنا پر مقدمے سے بچنے کی کوشش قرار دی گئی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 2010 میں اس کیس میں شفافیت اور انسانی حقوق کے معیار کے جائزے کے لیے عدالتی عمل کی مانیٹرنگ کا اعلان کیا، لیکن کوئی مستند نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ تو اسحاق ڈار کو ایسا بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی زندگی پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ کراچی میں پیدا ہونے والی عافیہ صدیقی کا شمار ان چند خوش نصیب طالبات میں ہوتا ہے جنہوں نے کم عمری میں ہی امریکہ کے مشہور تعلیمی ادارے سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے نیورو سائنس، کوگنیٹو سائیکالوجی اور تعلیم جیسے پیچیدہ شعبوں میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ ان کی ذہانت، علم دوستی اور دین سے لگاؤ نے انہیں ممتاز بنا دیا۔ مارچ 2003 میں عافیہ صدیقی اپنے 3 بچوں کے ساتھ کراچی سے اچانک لاپتہ ہو گئی۔ کئی سال تک ان کی کوئی خبر نہ ملی، نہ ہی بچوں کی۔ خاندان بے خبر رہا، حکومت خاموش اور میڈیا الجھا ہی رہا۔ کچھ حلقوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں پاکستان نے امریکہ کے حوالے کیا۔ دوسری طرف امریکی حکام کا موقف تھا کہ وہ افغانستان میں 2008 میں پکڑی گئی، جب وہ مبینہ طور پر دہشت گردی کے منصوبے اور ہتھیاروں کے ساتھ دیکھی گئی۔ سچ کیا ہے؟ یہ سوال آج بھی فضا میں معلق ہے۔ 2008 میں افغان شہر غزنی میں ایک پراسرار واقعہ پیش آتا ہے، جہاں امریکی فوجیوں نے دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر عافیہ کو ایک بیگ کے ساتھ گرفتار کیا گیا، جس میں کیمیائی ہتھیاروں، بم بنانے کے فارمولوں اور امریکی تنصیبات کے نقشے موجود تھے۔ اسی دوران ایک انتہائی عجیب الزام بھی سامنے آیا کہ انہوں نے امریکی اہلکار کی بندوق چھین کر فائر کیا، مگر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اسی الزام پر انہیں امریکہ منتقل کیا گیا اور 7 الزامات کے تحت نیو یارک میں مقدمہ چلا، لیکن مقدمے کے دوران نہ تو بندوق پر عافیہ
आफिया के फिंगरप्रिंट्स मिले, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ना ही गोली का कोई खोल। फिर भी 2010 में अदालत ने उन्हें 86 साल कैद की सजा सुना दी। ये फैसला पूरी दुनिया में हलचल का बाइस बना। ये मुकदमा एक कानूनी कार्रवाई से ज्यादा एक सियासी अलामत बन चुका था। इंसानी हुकूक की तंजीमें, आलमी मुबस्सरीन और सहाफ़ी इस बात पर सवाल उठाते रहे, क्या एक नहत्ती औरत वाकई बंदूक छीनकर गोली चला सकती है? 5 साल तक वो कहाँ थी? क्यों गायब रही? बच्चों का क्या हुआ, खास तौर पर उस बेटे का जो बाद में मिला? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और मुतअद्दिद कानूनी माहिरीन ने मुकदमे की शफाफियत पर सवालात उठाए। बाद पाकिस्तानी और आलमी तज्जिया निगारों का ख्याल है कि आफिया सिद्दीकी वॉर ऑन टेरर की एक अलामती कैदी बन गई, जिन्हें मिसाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम एक नारा बन चुका है, बेटी वापस लाओ, आफिया को रिहा करो। ये मुतालिबात अवामी इज्तिमाआत, टीवी मुबाहिसों और सियासी जलसों का हिस्सा बने। हर हुकूमत ने इस मसले को उठाने का वादा किया, लेकिन अमली तौर पर कोई बड़ी पेशरफ्त न हो सकी। डॉक्टर आफिया की बहन फौजिया सिद्दीकी बरसों से ये मुहिम चला रही हैं कि आफिया को वापस लाया जाए। उनकी मुसलसल अपीलों ने दुनिया भर में हमदर्दी और शऊर पैदा किया है। आज डॉक्टर आफिया सालों की कैद, ज़हनी दबाव और खामोशी के बावजूद एक जीती जागती दुआ बनी हुई है। बाज़ इतलात के मुताबिक उनकी सेहत खराब हो चुकी है और उनका ज़हनी सुकून भी मुतासिर हुआ है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या हमने एक मासूम को कुर्बानी का बकरा बना दिया या वाकई वो कसूरवार थी? अगर जुर्म था तो सबूत क्यों कमजोर थे? अगर बेगुनाह थी तो इंसाफ कहाँ है? आफिया सिद्दीकी कैद है मगर सवाल आजाद है, इंसाफ कैद है मगर सदा बाकी है। कब और कैसे ये सदा सुनी जाएगी, ये हम सब पर मुनहसर है। जब हम किसी मासूम बच्चे की आंखों में ख्वाब देखते हैं तो हम उस दुनिया का तस्वुर करते हैं जो इल्म, मोहब्बत और इंसाफ से भरी हो, लेकिन कभी कभार उन्हीं आंखों से जुड़ी कोई कहानी हमारे ज़मीर को झंझोड़ देती है। आज आफिया सिद्दीकी के बच्चे ये सोचते होंगे कि उनकी माँ कहाँ है, उनकी माँ का क्या कसूर था, और ये एक मुल्क के हुक्मरान जो हर अवामी मुहिम में ये नारा लगाते थे कि आफिया को वापस लाएंगे, वो आज कहाँ है।